کلائمیٹس ایک دوا ہے، یہ بھی چھوٹی دواؤں میں ہے مگر بہت ہی باثر اور بعض باتوں میں بہت گہرا اثر رکھنے والی دوا ہے. کلائمیٹس اریکٹا، CLEMATIS، کلائمیٹس. اس کا زیادہ جو ایریا ہے اثر کا وہ ہے ویسیکولر ایرپشنز. اس کا جو خاص دائرہ کار ہے وہ جلد پر چھالے والے ایگزیمے یا خارش یا اور انفیکشنز پیدا کرنا. کلائمیٹس کا زہر کسی کو دیا جائے تو اس میں رجحان پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے رسٹاک سے اپنے جلدی اثرات میں ملتا ہے یہ کلائمیٹس. اور کون سی دوائیں ہیں جو رسٹاک سے جلدی اثرات میں ملتی ہیں؟ رینینکولس بلبس، کل بتایا تھا میں نے آپ کو، بتایا تھا نا. رینینکولس بلبس ہے اور ایک کروٹن کی بھی رس سے مشابہت ہے. اور انتڑیوں اور بیرونی خارش کے عدلنے بدلنے میں اور ایگزیما میں کروٹن ان سب سے زیادہ طاقتور ہے. اگر ایگزیما دب کر انتڑیوں میں پرانی پیچش پیدا کر دے یا تکلیف دے اسہال تو اس میں یہ کروٹن اس کو اچھال کر باہر لاتی ہے اور پھر باہر ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. رسٹاکس میں بھی اندر اور باہر کے اثرات کا عدلنا بدلنا بڑا نمایاں ہے، لیکن رسٹاکس کا یوٹرس پہ بھی اثر ہے اور پینکریاس پہ بھی، کیونکہ رسٹاکس کی جلدی بیماریوں کو جو سپریس کیا جائے تو عموماً میں نے ذیابیطس ہونے کا رجحان دیکھا ہے. اس لیے رسٹاکس بھی گہری دوا ہے، لیکن تجربہ کار ڈاکٹرز کے نزدیک کلائمیٹس اپنے گہرے اثر کے اعتبار سے رسٹاکس سے زیادہ گہری ہے. علامتیں ملتی ہیں لیکن اثر کی گہرائی میں وہ اس سے آگے ہے. کینٹ کے نزدیک یہ تینوں دوائیں جن کا ذکر میں نے کیا ہے، کروٹن رس اور رینینکولس اور کلائمیٹس، رس کے علاوہ یہ تینوں دوائیں رس کے مقابل پر زیادہ گہری ہیں. ایپیتھیلیوما کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایپیتھیلیوما یہ جو ایپیتھیلیم کہتے ہیں نا جی حضور، جو ہاں اس کے جو سیلز ہیں اس کو، ہاں ایپیتھیلیوما از اٹ میلگننٹ اور نہیں ضروری نہیں ہے. اچھا، آنکھوں کی لیز میں بھی ایپیتھیلیوما ہو سکتا ہے ایپیتھیلیل کارسینوما اگر کہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے ہو جاتا ہے، ورنہ ہاں مگر خالی ایپیتھیلیوما لکھا ہوا ہے اس میں. it may not be malignant. It may not be or may be sometimes. اس میں یہ مفید ہے کلائمیٹس. اور کینسرس انفیکشنز بھی اس سے کیور ہوئی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ رسٹاکس سے زیادہ گہری ہے، کیونکہ رسٹاکس کینسرس انفیکشنز میں مفید نہیں پایا گیا. سر کے اوپر طرح طرح کے ایگزیمے، چھالے اور کرولنگ کا احساس، سٹنگنگ، ایچنگ، ہر قسم کی جلدی امراض، وہ خارش کی صورت میں ہوں یا ایگزیما کی صورت میں ہوں، ویٹ ہوں یا ڈرائی ہوں، ان سب کا تعلق کلائمیٹس سے ہے. جتنے بھی اس کی ایرپشنز ہیں کلائمیٹس کی، ان کو ٹھنڈی ٹکور سے فائدہ ہوتا ہے، گرمی سے نقصان پہنچتا ہے، سوائے منہ کے اندر کی تکلیف کے. جوز وغیرہ میں بھی درد جو ہوتی ہے بعض دفعہ سے، اس میں ہمیشہ گرم پانی منہ میں رکھ کر ہلکا ہلکا اس کو پھیرا جائے اور پھر دوبارہ گرم لیں، اس سے فائدہ پہنچتا ہے. لیکن تمام جلدی امراض میں ٹھنڈے ٹکور سے فائدہ ہوتا ہے. سوری یہ الٹ کہہ رہے ہیں، میں نوٹ دیکھ کے بتایا تھا، مجھے یاد نہیں تھا یہ معاملہ. یہ کہتا ہے کہ worse from cold applications, skin نہیں skin worse from cold applications, hot applications relief. Our mouth is better
फ्रॉम कोल्ड गर्गलिंग और माउथफुल ऑफ वाटर, और गर्म से तकलीफ महसूस करता है। तो बरक्स है, ये बात याद कर लें। इसकी जो छालें हैं उनमें अमूमन जर्दी माइल पस पैदा करने का रुझान पाया जाता है। हर्पीस से मुशाबे बीमारियां भी इसके दायरे कार में हैं और एक्जिमा की मुख्तलिफ किस्में भी। इसकी जो ज़हनी इलामत है वो ये है कि अकेले रहने से डरता है मरीज, और अकेले कंपनी से घबराता है। दिल चाहता है मैं अकेला रहूं, मगर अकेले में खौफ बहुत आता है। ये क्लेमेटिस की एक ज़हनी इलामत है।